آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام کی 13ویں قسط ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ لوگوں نے حضرت عبد المطلب کی دعا اور ان کے اللہ پر پختہ ایمان کا تذکرہ سماعت فرما رہے تھے، اور ان کی اس دعا پر غور کیا جائے تو ناظرین معلوم ہوگا کہ یہ دعا محض ایک دعا نہیں تھی، بلکہ دعا کی قبولیت کا ان کا پختہ یقین گویا ابرہہ کے لیے ایک چیلنج کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یعنی مجھے تو بس اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، یہ ان کا جملہ یہی چیلنج تھا جس کے ذریعے ابرہہ تک یہ پیغام پہنچ رہا تھا کہ اے ابرہہ یاد رکھنا، وہاں عبد المطلب یا اس کی قوم دفاع میں نہیں ہے، ڈیفنس میں نہیں ہے، بلکہ خود کعبہ کا مالک اللہ کعبے کی دفاع میں ہے، اور اس کی حفاظت بھی وہی کر لے گا۔ یعنی کہ تیری لڑائی عبد المطلب سے یا اس کی قوم سے نہیں، بلکہ تیری لڑائی براہ راست خود اللہ سے ہے۔ یہ پیغام دے رہے تھے، بلکہ ڈرا رہے تھے، اس کو ہوشیار کر رہے تھے، خبردار کر رہے تھے۔ بہرکیف دعا بھی قبول ہوئی، اور بدبخت ابرہہ بہرحال اپنے انجام کو پہنچ بھی گیا، اور پرندوں کے ذریعے سے اس کی اوقات اسے بتا دی گئی، جس کی تفصیل آپ نے پچھلی قسط میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ ناظرین آج ہمیں شکایت ہے کہ جب ملت اسلامیہ پر حملوں کے لیے طاقتور گروہ ٹوٹ پڑتے ہیں تو پرندوں کی جھنڈ ابابیل ہماری حفاظت کو کیوں نہیں آتے؟ دراصل اس پر خود ہمیں غور کرنا چاہیے، فرداً شخصی طور پر ہر شخص کو، کہ مصیبت کی گھڑی میں ہمارے لیے مدد کہیں سے کیوں نہیں آتی؟ کیا ہماری دعاؤں میں وہ اخلاص ہے جس اخلاص کے ساتھ حضرت عبد المطلب نے دعا کی تھی؟ کیا اللہ کی ذات پر ہمارا ویسا ہی یقین باقی رہ گیا ہے جو عبد المطلب کا تھا؟ سوچئے گا ضرور۔ بہرکیف ناظرین اس جملے معترضہ کے بعد ہم اس ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم بیچ میں سیرت میں ہو یا پیغام فرقان کے پروگرام میں ہم آپ کو جھنجھوڑتے رہیں گے، اور آپ کو جگہ جگہ پر بعض چیزوں کے حوالے سے سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ بہرکیف یہ جو واقعہ پیش آیا اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی جب حضرت آمنہ سے شادی ہوئی تھی تو عرب کے دستور کے مطابق اس وقت عبداللہ حضرت آمنہ کے یہاں یعنی اپنے سسرال میں 3 دن کے لیے رکے، اور 3 دن بعد شام کی جانب تجارت کی نیت سے چلے گئے۔ سیرت النبی میں زرقانی جلد اول کے حوالے سے اس وقت عبداللہ کی عمر 17 برس سے کچھ زائد تھی جب حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی شادی ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ شام سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں بیمار ہو گئے، چنانچہ مدینے میں ہی رکنا پڑا۔ عبد المطلب کو خبر ملی، اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبرگیری کے لیے مدینہ بھیجا، مگر حارث کے مدینہ پہنچتے پہنچتے عبداللہ انتقال فرما گئے تھے۔
لاڈلے عبداللہ کے انتقال کی خبر سن کر سب پر بجلی بن کر یہ خبر پڑی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصنیف میں، کتاب میں، طبقات ابن سعد میں ہے کہ عبداللہ نے اپنے پیچھے جو ترکہ چھوڑا تھا اس میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا ایمن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ملی، یعنی وراثت میں ملی۔ ناظرین، جب حضرت عبداللہ شام کے سفر پر تھے تو اس وقت حضرت آمنہ حمل سے تھی، اور وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کر رہی تھی اور مخلوقات کو تھا۔ اسی دن کے لیے لیل و نہار کروٹیں بدل رہے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس انتظار کی گھڑی کو بڑے خوبصورت لفظوں کی لڑی میں پرویا گیا ہے۔ علامہ شبلی اور علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہم تحریر فرماتے ہیں، سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے، چرخ کہن مدتہ دراز سے اسی صبح جان آواز کا منتظر تھا۔ لیل و نہار کروٹیں بدل رہے تھے، کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کے فروغ انگیزیاں، ابروبات کی تردستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسفی، معجزے ترازی موسیٰ، جان نوازی مسیح سب مسترب تھے کہ یہ متاع گرا قدر یعنی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا منظر تھا۔ جی ہاں ناظرین، وہ گھڑی آ ہی گئی۔ 9 ربیع الاول، بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول سن عام الفیل، مطابق 22 اپریل 571 عیسوی صبح صادق کے بعد اور طلوع سے تھوڑی دیر قبل حضرت آمنہ کے گھر محسن انسانیت اور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تاریخ پیدائش کے حوالے سے اگرچہ مختلف روایات ہیں، سیرت نگاروں کے درمیان 9 یا 12 تاریخ کا اختلاف بھی ضرور ہے، لیکن ربیع الاول اور دوشنبہ یعنی بروز پیر کے سلسلے میں کوئی اختلاف پایا نہیں جاتا۔ سیرت النبی جلد اول صفحہ نمبر 112 میں درج ہے کہ تاریخ ولادت کے بارے میں مصر کے ایک مشہور ہیئت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ مرتب کیا ہے، جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ بہرکیف ناظرین، جب ادھر حضرت آمنہ درد ذہ میں مبتلا تھیں، درد ذہ یعنی کہ جب عورت کسی بچے کو جنم دینے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت وہ درد ہوتا ہے، اسے درد ذہ کہتے ہیں، تو ادھر دادا عبد المطلب کعبے کی دیوار کو پکڑ کر دعائیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی ولادت ہوئی تو ایمن جو عبداللہ کی کنیز تھی، جس کا نام سیرت کی کتابوں میں برکہ بھی بتایا گیا ہے، وہ دوڑی دوڑی حرم کے پاس آئی اور عبد المطلب کو پوتے کی خوشخبری سنائی۔ دادا عبد المطلب مارے خوشی کے اچھل پڑے اور دوڑتے ہوئے پہنچے، بچے کو دیکھا، خوبصورت چاند سا چہرے والا بچہ، مسرت کی لہر دوڑ گئی، پھولے نہیں سمائے اور فرتے مسرت سے اشعار پڑھنا شروع کر دیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو غلمان سے بھی برتر و اعلیٰ قرار دیا گیا تھا۔ ان اشعار میں اللہ کی شکر گزاری کے کلمات بھی تھے اور نو مولود کو عبداللہ کا نعم البدل قرار دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو واقعات رونما ہوئے وہ بڑے ہی عمران افروز ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحریر ملاحظہ فرمائیں، جس میں لکھتے ہیں، آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدے فارس بجھ گیا،
دریائے سادہ خشک ہو گیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایوان کسریٰ ہی نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے قصرہائے فلک بوس گر پڑے تھے۔ آتش فارس نہیں بلکہ جحیم شر، آتش کدے کفر اور آذر کدے گمرہی سرد ہو کر رہ گئے تھے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیراز مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پر تو خود سے چمک اٹھا۔ یعنی یتیم عبداللہ جگر گوشے آمینہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم خود سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، عزت و اجلال ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ کو سنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمینہ کے گود میں تھے تو ایمن نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا بیان کیا، یہ ساری تفصیلات ہماری سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ یوں ہی جڑے رہیں، رمضان کا مہینہ ہے، درود پڑھتے رہیں، ادارے کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ سیدھی بات کے اس اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اور بھی تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ، آپ خیر الورا۔